بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 30 مئی ہے، منگل کا دن، سن 2023، صبح کا وقت ہے، بہترین صبح، خوبصورت صبح۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح بخیر، السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش و خرم ہیں، تر و تازہ ہیں؟ میری دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھی، ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی ہوں خوش و خرم ہوں اور محفوظ بھی۔ جی ناظرین، ہندوستان کی تاریخ، ظاہر ہے صبح کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور اس کی تاریخ کا سیر کرتے ہوئے ہم پہنچے ہوئے ہیں اس وقت 60 اور 70 کی دہائی میں، 1760 اور 1770 کی دہائی میں، یعنی 18ویں صدی کو آدھے سے زیادہ کور کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دو بڑی تبدیلیاں۔ وہ پہلی تبدیلی تو یہ کہ سلطنت برطانیہ کا بانی، ایک نامور شخصیت، ثابت جنگ جسے کہا جاتا ہے، ایک منشی سے لے کر ایک لارڈ تک ترقی کرنے والا وہ بندہ جس کا نام کلائیو تھا، وہ اس کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کی وفات، موت جو ہے وہ اب تک ایک معمہ ہے، ایک سوالیہ نشان ہے، ایک پہیلی ہے کہ وہ آخر کیوں اس نے واپس اپنے گھر انگلستان جا کر خودکشی کر لی۔ وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کے بارے میں تاریخ دان مفروضے اور کہانیاں اور اندازے لگا رہے ہیں، لیکن کریکشن، ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کی خودکشی کی وجہ کیا بنی۔ خیر، یہ تو طے ہے کہ ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بنگال میں ہم پہنچے ہیں بنگال میں۔ اچھا، بنگال کو کیوں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں بڑی بڑی۔ دیکھیں، بہار اور بنگال دو بڑی ریاستیں تھیں، اور یہاں سے ریونیو یعنی ٹیکس کی رقم انگریز کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورے ہندوستان میں سے سب سے زیادہ ملتی تھی۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ تجارت کا، غلہ بانی کا، فصل اگانے کا جتنا کاروبار ان دو ملکوں میں تھا، دو ریاستوں میں تھا، اور کہیں بھی نہیں تھا۔ ادھر دکن کی طرف تو جا نہیں سکتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، کیونکہ وہاں پہ قابض تھے مرہٹے۔ انہوں نے انگریز سرکار کے ادھر پیر ابھی نہیں لگنے دیے تھے دکنی ہندوستان میں، یاد رہے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا پڑے گا۔ بنگال کی جو موجودہ سچویشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جہاں حیدر علی ہمیں نظر آئے گا نواب بنتا ہوا، کس کا؟ بنگال کا۔ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ کلائیو لائٹ نے، رابرٹ کلائیو نے وہاں پہ اپنی موجودگی میں میر جعفر کو اتار کر بنگال کی نوابی سے اس کے داماد کو، جس کا نام نجم الدولہ تھا، یاد ہے آپ کو، بتا چکا ہوں میں پچھلی قسطوں میں، نجم الدولہ کو نواب مقرر کر دیا تھا بنگال کا۔ لیکن اس کی موجودگی میں کیا ہوا کہ اس کے نیچے 2 نائبین مقرر کیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ نجم الدولہ کو پہلے ریموو کیا، اس کو ہٹایا، اور میر جعفر کے بیٹے کو، یہ داماد تھا نجم الدولہ، اس کے بیٹے کو بٹھایا، اس کو نواب بنایا۔ یہ رابرٹ کلائیو کی موت کی بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رہے کہ 18ویں صدی کا آخری دور چل رہا ہے، یعنی 1760 سے 1770 کی 2 دہائیاں، ان پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ بار بار بتانا نہ پڑے، یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ کب کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بنگال کو ہم کیوں فوکس کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، 2-3-4 وجوہات تھیں۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انگریز سرکار کو، ایسٹ انڈیا کو سب سے زیادہ خطرہ بھی انہی لوگوں سے تھا کہ جب بھی ہماری حکومت کو کسی نے، ہماری برتری کو کسی نے چیلنج کیا، انہی 2 ریاستوں میں سے کرے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی زیادہ تر توجہ یہی 2 ریاستوں، بہار اور بنگال پر رکھی۔ نجم الدولہ کو
ہٹا کر انہوں نے میر جعفر کے بیٹے کو لگا دیا جی نواب، کس کا؟ بنگال کا، اور اس کے نیچے 2 نائبین مقرر کر دیے، نائب گورنر یا نائب نواب، اور ایک کو رکھا ادھر بہار میں اور ایک کو بنگال میں۔ یہ دونوں کام یہ کرتے تھے کہ ملازمین کو خود بھرتی کرتے تھے دونوں اپنے اپنے ملکوں میں، اور اکٹھا کر کے ٹیکس گورنر کے پاس بھیجتے تھے، اور گورنر تھا انگریز سرکار، ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقرر کردہ، اور یوں بہت بڑا ریونیو ٹیکسوں کی مد میں پہنچتا رہا برطانیہ کی سرکار کے پاس۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ گزرتا رہا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ 1769 سے لے کے 1777 تک 8 سال پرلے درجے کا بدترین قحط پڑا۔ کہاں؟ بنگال میں۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہ ہوئی، قحط پڑنا شروع ہوا۔ اب وہاں پہ مال مویشی بھی، انسانوں کی بھی اموات ہونے لگ گئی، مرنے لگ گئے، اور فصلیں نہ ہونے کی وجہ سے سرکار کو ٹیکس کہاں سے ملنا تھا۔ ایسی صورتحال نے انگریز کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہاں پہ کسی ایسے گورنر جنرل کو لگایا جائے، گورنر کو لگایا جائے جو مقامی حالات، ماحول اور ثقافت کو سمجھتا ہو، سارے کے سارے حالات پہ قابو پا سکتا ہو۔ اب ان حالات میں جب قحط پڑا تو ملازمین نے کیا کیا؟ دونوں نائبوں کے، بہار اور بنگال کے جو ملازمین تھے سرکاری، انہوں نے یہ کیا کہ لوٹ مار شروع کر دی۔ وہ کیسے؟ کہ جہاں سے جو ملا، جس شخص سے جو ملا، رشوت کے طور پر، کرپشن کے طور پر، یا نذرانہ فطرانہ کہہ کر ان سے جگہ ٹیکس کر وصول کرنا شروع کر دیا۔ وہ تاجر ہوں، وہ ذمہ دار ہوں، وہ کاشتکار ہوں، کوئی بھی، ہر بندہ جس کے پاس پیسہ ہوا کرتا تھا وہ اس سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیتے تھے، اور اس لیے لے لیتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری نوکری کب، کیسے اور کہاں پہ جا کر ختم ہو جائے، اور ہم اتنے پیسے اور مال جمع کر لیں کہ آنے والے ہمارے چند سال جو ہیں وہ اچھے سے گزر بسر ہمارا ہو سکے۔ یعنی ان کو مالی تحفظ حاصل نہ رہا، اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا فکر مند ہوئے مالی لحاظ سے کہ انہوں نے رشوت ستانی شروع کر دی، اندھیر نگری مچا دی۔ خیر، ایک یہ بہت بڑی وجہ بنی بنگال کے زوال کی۔ اس کے ان حالات میں اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس نواب کو ہٹا کر، جو میر جعفر کا بیٹا ہے، کوئی ایسا گورنر مقرر کیا جائے یہاں پہ جو ہندوستانی ثقافت، ماحول اور مالیات کو سمجھتا ہو۔ ان کی آج آ کے ایک ہی ہستی پہ نظر پڑی جس کا نام ہے وارن ہیسٹنگز۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، کل میں نے اس بندے کا نام آپ کو بتایا تھا، وارن ہیسٹنگز۔ وارن ہیسٹنگز یہ تھا جی بندہ۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ نام، اس لیے کہ یہ بندہ بھی ایک تجارتی کمپنی کے ساتھ انگلستان سے، انگلینڈ سے آیا تھا، بطور کلرک کہہ لیں، منشی کہہ لیں، یا اس زمانے میں محرر کہا کرتے تھے، ایک معمولی سا سب سے نیچے درجے کا ملازم۔ یہ کسی تجارتی کمپنی کے ساتھ آیا، اپنی ذہانت، محنت اور عقل مندی کے بل بوتے پر اس نے وہ عزت، وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ مقام حاصل کر لیا جو چند لوگوں کو حاصل ہوا، یہ وارن ہیسٹنگز کو۔ اور یہ پہلا گورنر جنرل بنا ہندوستان کا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا گورنر جنرل پہلا۔ گورنر جنرل کا مطلب ہے جتنے گورنر تھے ہندوستان میں
سارے کے سارے اس کے ماتحت ہو گئے اور سارے گورنر اس کو جواب دے تھے اپنی کارکردگی کے لیے، اور یہ ان کو ہٹانے کے اختیارات بھی رکھتا تھا، وارن ہیسٹنگز۔ خیر، اس کو جناب علی ہوا یہ کہ یہ 1772 میں اس کو یہ عہدہ دیا گیا، اور غلطی یہ ہوئی کہ انگریز سرکار نے، برطانیہ سرکار نے اس کے نیچے 4 بندوں کی، 4 انگریزوں کی ایک کمیٹی بنا دی، نام یہ دیا کہ یہ اس کو اسسٹ کریں گے، یوں کہیں کہ ایک گروپ بنا دیا کہ یہ اس کا ہیڈ یہی رہے گا، لیکن اس کو اسسٹ کرنے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے 4 بندے اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہ کیبنٹ کہہ لیں ان کو، جیسے آج کل کے آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کیبنٹ کی طرز کا ایک ماحول بنا دیا۔ اچھا، ان 4 بندوں میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا نام تھا فرانسس۔ فرانسس لکھ کے دکھا دوں، یہ بھی اہم نام ہے۔ یہ نام ہے جی فرانسس، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، فرانسس۔ بعض اوقات یہ لائٹوں کی ریفلیکشن کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، تو میں اس لیے بول بھی دیتا ہوں۔ فرانسس یہ اس کمیٹی کا ممبر تھا جی۔ اس کی، اچھا قدرتی بات ہے کہ اس کی لاگت بازی تھی کس سے؟ وارن ہیسٹنگ سے۔ ان کی بنتی نہیں تھی، مختلف امور پر یہ مخالفت کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو ہٹوا کر، ہیسٹنگز کو اتروا کر خود گورنر جنرل بننا چاہ رہا تھا ہندوستان کا، فرانسس۔ ان کی یہ آپسی چپکلش بڑی دیر تک چلتی رہی۔ اب یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑا کر حکومتی معاملات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ فرانسس صاحب جو تھے، انہوں نے ہر جگہ پہ جہاں موقع ملا اس کی ٹانگ، گورنر جنرل کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی، اور یوں حالات بدرجہ اتم غلط، بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتے گئے، بنگال کے اور بہار کے، اور بجائے اس کے کہ ان میں بہتری آتی، حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے۔ آخر کار ہیسٹنگز نے برطانیہ سرکار سے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر اس بندے کو آپ نے کیبنٹ میں رکھنا ہے، فرانسس کو، تو میں اپنا استعفیٰ ریزگنیشن دینے کے لیے ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ میں بنگال کا، پورے ہندوستان کا گورنر جنرل نہیں رہنا چاہتا فرانسس کی موجودگی میں۔ اس نے واضح الفاظ میں پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور اس کے بعد انگلستان کے بادشاہ کو لکھ کر دے دیا کہ میں ریزائن کر دوں گا، ادروائز اس کو وڈرا کریں کمیٹی سے۔ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ انگلینڈ سرکار نے، برطانیہ نے فرانسس کو واپس بلا لیا، لیکن اس بندے کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ریکمینڈ کیا تھا، اس کو نہیں ہٹانے کی جرت کی، اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے بارے میں بڑی باریکی سے، بڑی دور سے اور بڑی دیر سے جانتی تھی، اس کی اہلیت اور قابلیت سے انہیں کوئی بھی شک و شبہ نہیں تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ خیر، یہ براجمان رہا گورنر جنرل کے عہدے پر، اور دن بدن بہتری آتی گئی ریونیو میں۔ پہلے تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جتنے ملازمین بھرتی کیے ہوئے تھے پہلے سے، ان سب کو ہٹا دیا، نوکریوں سے فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا تم میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے۔ جتنے جج تھے، جتنے وکیل تھے، سب کے سب اس نے ہٹا دیے، اور ایک ہی کورٹ مقرر کی، اور اس کا جج انگریز تھا۔ اس کا جج انگریز تھا جو پورے بنگال اور بہار کو کور کر رہا تھا، وہ مقدمات سنا کرتا تھا، اور وہاں پہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے، عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے 2 وکیل مقرر کیے سرکاری، ان میں سے ایک ہندو تھا اور دوسرا مسلمان، تاکہ وہ جج کو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق رہنمائی اور گائیڈ لائنز دیتا رہے، جج سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ یہ وہ موو تھی۔
جو وارن ہیسٹنگز کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی، اور بنگال بہار کے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے گئے اور مال و اسباب کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دنوں میں امیر ہوتی ہوئی پھر سے عروج کے اوپر جاتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ یہی بندہ تھا، وارن ہیسٹنگز۔ یہ 1772 میں آ کے بیٹھا ہے تخت پر، اور 1774 تک اس نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں، بہت بڑی، 2 خون خار، جس میں خون ریزی اور خون کے دریا بہا دیے گئے، لاشوں کے کشتے لگا دیے گئے، ڈھیر لگا دیے گئے۔ اس کی سربراہی میں 2 سالوں کے اندر 2 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ پہلی جنگ اس نے لڑی مرہٹوں کے خلاف، اس لیے کہ مرہٹے ہر کام میں اس کی مخالفت کرتے، ہر کام میں اس کے اپوزٹ چلتے۔ وہ اپنی چودراہٹ جگانے کے چکر میں تھے، حالانکہ وہ دکنی ہندوستان میں آباد تھے، اور یہ بنگال اور بہار میں بیٹھا ہوا تھا ہیسٹنگز۔ اسی عرصہ میں اس نے انگریز سرکار کو لکھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو لکھا کہ مجھے پورا ایک بریگیڈ چاہیے فوج کا، اور اس کے پاس جدید ہتھیار بھی ہونے چاہیے، جدید ترین اسلحے سے لیس ایک مکمل بریگیڈ مجھے ڈیپیوٹ کر دیا جائے، میرے ہینڈ اوور کر دیا جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے جنگ کی ضرورت کرنا پڑے گی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے زیادہ اس پہ سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے تو مناسب اور ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ انہوں نے لکھ کر 1 نہیں 2 بریگیڈ فوج دے دی اس کو، ہیسٹنگز کو، وارن ہیسٹنگز کو، جو گورنر جنرل پہلا ہندوستان کا بنا تھا۔ اب اس نے یہ سمجھا، یہ سوچا کہ میرے پاس ریونیو، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے ریاست کے پاس۔ اس نے اس فوج کے لیے بہترین ہتھیار خریدے، یورپ سے منگوائے اور انگلینڈ سے منگوائے، بہترین ہتھیار اور بہترین تربیت کرنے والا ٹیچنگ ٹرینرز منگوائے بیرون ملک سے، اور کچھ لوکل یعنی وہاں کی جو مقامی آبادی تھی، ہندوستانی تھے، ان کو بھی اچھی تنخواہ اور مراعات دے کر نوجوانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا، اور یوں ایک بہترین اور نامور فوج تیار ہو گئی، جس میں لڑائی لڑنے، جنگ کرنے کی بہترین سکت تھی، پرلے درجے کا درجہ تھا، بہت اوپری ان کا مورال، ان کی سائیکالوجی، ان کی سوچ کو اتنا پختہ کیا کہ ان کو ایک بہترین دنیا کی فوج بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے پہلے ان کو آزمایا گیا، اس فوج کو، مرہٹوں کے خلاف۔ اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی وہ ہوئی حیدر علی کے ساتھ، جی وہی حیدر علی جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ پچھلی 2 قسطوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ لیکن کیونکہ پہلی جنگ تھی مرہٹوں کے خلاف، اس لیے اس کا احوال پہلے بتانا ضروری ہے، اس کے جو واقعات ہوئے، اس کی جو وجوہات بنی، اور اس کا جو نقشہ بنا، اور کہاں تک، کتنے اور کب اس کا آغاز اور خاتمہ ہوا، اور اس کے نتائج کیا، کانسیکوینسز کیا نکلے، انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں، اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ آج اگر وہ بستہ کھول کے بیٹھ گئے تو پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ مجھے آپ کا بڑا خیال رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا کر کے آگے بڑھیں، اور سلولی بٹ گریجولی بڑھتے جائیں۔ اور کافی حد تک ہم نے دیکھیں 18ویں صدی میں آ گئے، آج سے صرف 3-4 صدیاں پیچھے رہ گئے۔ کرتے کرتے ہم آئیں گے قیام پاکستان تک انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگلی قسط میں، اگلے پروگرام میں آپ کو انگریز یعنی وارن ہیسٹنگز اور مرہٹوں کی جنگ کا احوال مکمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے
اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کلوز کرنے کی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. آج کے پروگرام کا دوسرا بہترین مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، کیا آج کا لفظ. جی آج کا نیا لفظ آپ کو بتاؤں گا. آج کا لفظ ہے جی تھتھا. کس نے نہیں سنا ہوا؟ سارے جانتے ہیں کہ تھتھا کس بندے کو کہتے ہیں. پنجابی میں، پنجابی کا لفظ ہے تھتھا، جس کی زبان میں لکنت ہو، جو اٹک اٹک کر بولتا ہو، ہکلاہٹ ہو جس کی زبان میں، گفتگو میں، اسے تھتھا کہا جاتا ہے پنجابی میں. میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ یہ تھتھا لفظ کہاں سے آ گیا، اس کی ایٹمولوجی، اس کی مائگریشن، اس کی ہجرت کہاں سے ہوئی. یہ ہے جی عربی زبان کا ایک لفظ تختاخ. یہ نوٹ فرمائیں، یہ لفظ ہے تختاخ، عربی زبان کا یہ لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہی جو بندہ ہکلاہٹ کا شکار ہو، جو بندہ اٹک کر بولتا ہو، جس کی زبان میں لکنت ہو، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں تختاخ. اچھا، اس تختاخ پہلے یہی آیا ہماری ہندوستانی زبان میں، تختاخ ہی تھا، لیکن یہ بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی تھی. یہ بگڑتے بگڑتے، چلتے پڑتے، گرتے پڑتے تختاخ سے تھتھا بن گیا. یہ تھتھا میں لکھ کے آپ کو دکھا دوں. تھتھا ایسے لکھتے ہیں، تھتھا. جی تو کیسا لگا آپ کو آج کا لفظ؟ امید ہے پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، اور آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو فار دس فیور. جی ناظرین، آج کا پروگرام کا تیسرا آخری مزیدار اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کی بات. آج کی بات کیا کروں یار؟ آپ بھی کبھی کوئی مجھے بتایا کریں کہ کوئی کون سی بات آپ کو سنایا کروں. آپ کچھ سجیسٹ کرتے نہیں ہیں تو پھر مجھے ہی کوئی نہ کوئی بات کرنا پڑتی. اچھا، آج کی بات یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا دنیا میں، اسی جہان میں، کہ کچھ لوگوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی. جب وہ اللہ پاک کے سامنے اپنے ہاتھ التجا کے لیے، دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو بڑی جلدی قبولیت کا شرف مل جاتا ہے اور ان کو جو مانگتے ہیں مل جاتا ہے. مگر کچھ لوگوں کو جلدی عطا نہیں ہوتا، دعا کے باوجود نہیں ہوتا. میری نظر میں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مانگنے کا طریقہ، سلیقہ اور انداز اور الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار سننا چاہتے ہیں. اگر انہوں اللہ پاک نے فوری عطا کر دیا تو وہ تو مانگنے سے منع ہو جائے گا، باز آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات، عزت اور ذلت کا مالک، زندگی اور موت کا مالک، روز جزا کا مالک، اس بندے کی دعا کو، اس کے الفاظ کو، اس کے انداز کو، اس کے انداز بیان اور دعا مانگنے کی ادا کو بار بار سننا چاہتے ہیں. یار کتنے خوش نصیب ہوتے ہوں گے وہ لوگ جن کی دعا کو، جن کی آواز کو، جن کے انداز کو، جن کے الفاظ کو اللہ سبحانہ و تعالی بار بار سننا چاہیں. یہ تھی جی آج کی بات. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ سوچیں گے، سمجھیں گے اور مجھے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ بھی رکھیں گے. خوش رہیں جی، خوش رکھیں. آج کے پروگرام کا یہیں پہ خاتمہ کرتے ہیں. اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ خوشیاں سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.